وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 7 سے 14، حصہ سوم، درس کا نمبر 1750۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو،
بے عیب سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 7 لفظی ترجمہ اس قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اللہ انی آنست نارا، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبرن، تو میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون، یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ فلما جاءہا، جب وہ وہاں پہنچے، نودیا ام بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، جب وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں، پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ذرا پھینکو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یعنی جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ نافرمان قوم ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، اور انہوں نے انکار کیا اور واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ ظلماً وعلوا، ظلم اور علو غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو تم دیکھ لو کہ کیا ہوا انجام ان مفسدوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے سامنے کرام، اور موسیٰ علیہ السلام یعنی کا واقعہ بعض جگہ تفصیل سے آتا ہے اور بعض جگہ مختصر آتا ہے، لیکن ہر جگہ اپنی اپنی حکمت
اور اس میں مقصد ہوتا ہے. آج کا جو سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے تو اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی. ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو جا رہے تھے، یعنی مصر جا رہے تھے، 8-10 سال گزار کے شعیب علیہ السلام کے پاس 8-10 سال گزارے انہوں نے، اور واپس جا رہے تھے کہ میں جاؤں گا وہاں رہوں گا. وہ پرانا جو یعنی فرعون تھا وہ مر گیا تھا، اب اس کا بیٹا تھا. تو بہرحال اس خیال سے جا رہے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا. یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت انسان کے ذریعے دیتا ہے. اب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی چاہی یا اس کا موقع دینا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو چنا. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارے لیے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دین سیکھنا ہوگا کسی رہنما سے، دین کے کسی استاد سے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو چنتا ہے، پیغمبروں کو اور اس کے بعد اس کے امتیوں کو. یہ بات نوٹ کر لیں. پیغمبر جب اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اپنے وقت میں جو 4 ڈیوٹیاں تھیں ان کی، کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمہ. تو یہ 4 ڈیوٹیاں تھیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفوس اور حکمت کی باتیں. اب وہ ڈیوٹی کون دے گا؟ دیکھیں پیغمبر کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، رسول کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلسلہ رسالت کا اختتام ہو گیا. ایک بات نوٹ کر لیں، اب تا قیامت کے لیے بس وہ آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، لیکن انسان کی ضرورت ختم نہیں ہوئی ہے. علماء امت جو ہیں یہ اب ان کی ڈیوٹی ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یہ بھی تھوڑا سا آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ان کی یعنی ان کے نیچے جو ہے بہت سے پیغمبر آئے ہیں، بس انہی کی شریعت کے تحت تھے. لیکن چونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو ان کو نبی کہا جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی کوئی اپنی شریعت نہیں تھی، وہ تابع تھے شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کے. یہ بات نوٹ کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے وہ شریعت کی کتاب نہیں ہے، شریعت کی کتاب توریت ہے. ٹھیک ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل کے الفاظ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تجدید کے لیے آئے تھے. بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو دو نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم کسی رہنما کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور جو روایتی مرشد ہیں یا پیر ہیں جو بھی ہیں یا علماء ہیں، وہ ایک روایت باقی رہ گئی ہے، ان کی حقیقت نہیں ہے. اب یہ گدیاں آپ کو پتہ ہے گدیاں رہ گئی ہیں. پیر صاحب کے بعد ان کا بیٹا جو ہے گدی سنبھالتا ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. خلیفہ، صاحبزادہ. تو اور یہ جو بعض جعلی پیر ہیں گدی والے، وہ بس اپنے بیٹوں میں سے بیٹوں کو بنا دیتے ہیں خلیفہ. خیر میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان یعنی ہم مسلمان کسی رہنما کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں.
اسلام سے ہمارا کوئی تعلق رہا نہیں ہے حقیقت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں، ہم ظاہر پر ہمارا یقین ہے، یعنی ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ساری زندگی ہم ظاہر کے لیے گزارتے گزارتے مر جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج مرشد کی، حقیقی مرشد کی، حقیقی رہنما کی، نائب رسول کی، یہ نائب رسول کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دعوت ارشاد جو ہے تو یہ تو نائب رسول کے حوالے ہے، قرآن میں بھی، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر میں نے پیغمبر کی تعلیمات کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو میں نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے۔ پھر اہل ذکر کا تذکرہ آتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر دین کے متعلق تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ آج مرشد کی ضرورت سے ہم لوگ بے نیاز ہو جائیں۔ یہ بات میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نا، اس پہ آپ سوچیں۔ اصل میں میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ آپ میں بات بتا دوں، میرے ذہن میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا خاص اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اپنا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اور اس کی جو ضروریات ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ مرشد، صاحب ارشاد اور مزکی، جو تزکیہ کرے، جو آپ کو حکمت کی باتیں بتائے، وہ پیغمبر کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں، آج اس شخص کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں، آپ دیکھ لینا، ہمیں یعنی اجتماعی طور پہ ایسا کوئی تحریک نہیں ہے اور ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ مرشد کی ہم بات کرتے ہیں، وہ روایتی پیری فقیری والا معاملہ ہو جاتا ہے، بس بیعت ہے اور ہم بریلوی ہیں اور ہم پیر فقیر لوگ ہیں، وہ ساری باتیں ہیں بس آپ کی۔ اصل میں تو منزل اللہ ہے اور اس تک آپ کو رہنمائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ رحمان، اس کے بارے میں کسی خبردار آدمی سے پوچھو۔ تو یہ تو ذات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ والا آپ کو چاہیے، آپ کو اللہ والا چاہیے، کوئی خبردار آدمی چاہیے، کوئی اہل ذکر چاہیے۔ قرآن کے حساب سے فاسألوا اہل الذکر۔ ہمیں تو دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان لا علم ہے اپنی منزل سے، اس کے راستے سے، اس کے طریقہ کار سے۔ اب آپ کو اہل ذکر کو تلاش کرنا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کتاب اور سنت کا علم آج اہل ذکر سے لینا ہے اپنے۔ کوئی صاحب ارشاد ہوگا، کوئی نائب نبی ہوگا، کوئی وارث نبی ہوگا، تو اس سے آپ رابطہ قائم کریں اور اس سے رہنمائی طلب کر کے اس راستے پر چلیں۔ بغیر رہنمائی کے تو یہ کام مشکل ہے۔ بہرحال میں اتنا اس مضمون کو یہاں سمیٹتا ہوں، اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ موسیٰ علیہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیش کرنی تھی تو اس کے لیے انسان کو چنا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، تو انسان اور رب کا رابطہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب فرعون، موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، فرعون کوئی خواب دیکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ تو یعنی خواب وغیرہ تو ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہوا نہیں ہے، کبھی نہیں ہو ایسا۔ پھر اصل چیز تو ہدایت ہے، اصل چیز تو ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طرز زندگی آپ کے لیے ایک عملی نمونہ چاہیے، آپ کے لیے صاحب ارشاد کی ضرورت ہے۔ زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اب ان کو تو پتہ نہیں تھا، جب یہ مصر واپس جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو ان کو تو پتہ نہیں تھا، رات کا وقت تھا، صحرا تھا، راستہ بھٹک گئے تھے، سردی کا موسم تھا۔ دور سے کہیں انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، امکسو، دوسری جگہ کا لفظ ہے امکسو، انی آنست نارا،
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، یہاں کسو کا لفظ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، انی آنست نارا. تو اب وہاں جب گئے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی حوالے کرنی تھی. وہاں جب پہنچے تو نودی انبورک من فی النار، تو آواز آئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور بابرکت ہے. اچھا، دوسری جگہ وہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں بورک من فی النار ومن حولہا، یعنی کون ہے آگ میں، کون ہے اور جس کے ارد گرد کون ہے؟ اللہ. اب تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سما تو آج بھی ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور محمد کا نور اللہ کا نور ہے. تھوڑا سا یعنی اچھا مضمون ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا ٹھہریں، جلدی نہ کریں. انبورک من فی النار ومن حولہا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. اب شاعر نے تو، اب ٹھیک ہے شاعر، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں شاعر کی زبان سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نور کا ظہور تو آج بھی ہے. اور اسباب کے پیچھے جو ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں اللہ ہے. ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور محمد کا نور تو اللہ ہے. تو بہرحال اس بات کو محسوس کریں. اچھا، یہاں جو نقطہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بابرکت ہے، یعنی اگر آپ نے اس یعنی جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ذات کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ بابرکت ہو جائیں گے. اگر آپ اس کا احساس کر لیں گے تو آپ بابرکت ہو جائیں گے، آپ ایک برکت کے دائرے میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی آپ پر. یہ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے. یہ صرف کوہ طور کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف وہ آگ کا معاملہ نہیں ہے. آگ کیا ہے؟ ظاہر، ظاہر کے پیچھے اللہ. آگ اب ظاہر ہے کہ وہ تو آگ تھی، جل رہی تھی، درخت نہیں جل رہا تھا. آگ نظر آ رہی تھی، اس میں سے آواز آئی. یہ کائنات اور اس میں سے ہر چیز آواز دے رہی ہے کہ میں تو اللہ کے نور سے ہوں. ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے. بورک من فی النار، ادب سے چلو. فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی، اپنے جوتے اتار دو. جوتے اتارنے کا مطلب ابھی تو مضمون نہیں ہے، بہرحال میں بتا دیتا ہوں. جوتے اتار دو مطلب دنیا کے جوتے اتار دو، میرے پاس آ جاؤ، خالص میرے ہو جاؤ. فخلعنا علیک، تم پاک جگہ ہو. یہ کائنات پاک ہے، زمین اور آسمان پاک ہیں. اس کا باطن اللہ کا نور ہے. اس کے باطن میں، کائنات کے باطن میں اللہ کا نور ہے. دیکھیں اللہ نور السماوات والارض ہے کہ نہیں؟ قرآن کا مضمون ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنکہا کوکب دری یوقد من، الی آخری مضمون ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اب یہاں کیا ہے؟ یہ بھی نور کا تجلی تھا جو آگ کی شکل میں نظر آیا. آپ اگر دیکھیں تو زمین اور آسمان میں حقیقت میں جو اہل نظر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سارا تو اللہ ہی ہے. کعبے میں اللہ ہے تو بت خانے میں کون؟
وہ شاعر نے لڑی باندھی ہے نا. تو ہر جگہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. دیکھیں یہ وہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، مقام احسان ہے. ان تعبد ربک کأنک تراہ. تم زندگی ایسی گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کے نور کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ، تو ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. تو مومن کی نظر تو پھر بدل جاتی ہے. مومن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں، ان کی حقیقت سے آشنا کر، کما ہیا. تو آپ دیکھ لیں ساری چیزوں کے پیچھے تو اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے. یہ بھنڈی، یہ توری، یہ پیاز، یہ ٹماٹر، یہ مرچیں، یہ لہسن، یہ ادرک، یہ پودینہ، یہ دھنیا، یہ ساگ. پھر پھلوں کی ایک لمبی قطار ہے، انناس ہے، سیب ہے، کیلا ہے، پپیتا ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار قسم کے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ. تو ہی تو، اللہ ہی اللہ ہے اور بابرکت ہے. جب اللہ سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو سب چیزیں بابرکت ہو جائیں گی. آپ ایک برکت کے دائرے میں، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. قلب المومن عرش الرحمن ہو جاتا ہے نا. پیغمبر کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے، عرش رحمان بن جاتا ہے. تو پھر بات یعنی کچھ بدل جاتی ہے. انبورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العالمین ہے. پھر آگے چلتے ہیں. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب بھی میں ہوں اور میں دانا ہوں. اس کا مضمون میں کافی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ غالب، العزیز غالب، زبردست، بے مثل غالب العزیز، الحکیم دانا. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صفات ایسی ہیں کہ بلا تأمل رب کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، کیونکہ اس سے وہی بڑا ہے، وہی غالب ہے، زبردست ہے اور دانا ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی پھینکو. اب یہ معجزہ دیا جا رہا ہے. لاٹھی انہوں نے پھینکی تو حرکت کرتا ہوا ایک لہراتا ہوا سانپ بن گیا اس سے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا. وہ یعنی فطری طور پہ انسان اور سانپ ایک دوسرے کے وہ ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم میرے حضور میں ہو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو، یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تو تم اس سے مت ڈرو، سانپ سے. اس کے منہ میں ہاتھ دو، وہ لاٹھی بن جائے گی. دوسری جگہ مضمون ہے. تو بہرحال لا تخف، لا اس میں مضمون ہے لیکن میں زیادہ نہیں کر رہا. اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی عذاب سے ڈرنا ہے، اور یہ خوف رہتا ہے. تقوی ایک قسم کا خوف ہے. یخافون ربہم، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف اور طمع سے. تو یہاں وہ خوف مراد نہیں ہے، یعنی اللہ سے ڈر کا مراد نہیں. یہ جو سانپ بن گیا اس سے غم نہ کھاؤ. تو ہمارے سامنے دیکھیں جو ظاہری معاملات ہیں، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ غم نہ کریں، خوف نہ کریں. اور اس کا میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے لیے نکلے تو غار ثور میں پناہ لی.
تو وہ لوگ آ گئے، کھوجی کو لے کے آ گئے، اوپر سوراخ تھا، نیچے حضرت ابوبکر نے ان کے قدموں کو دیکھ لیا، تو حضور کو بتایا، حضور نیچے دیکھ لیں تو اب وہ ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو حضور نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو ہو رہا ہے اس کا پھر آپ کو خوف نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہوتا ہے، مطلب دیکھیں 13 سال مسلمانوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کا سامنا کیا نا، لیکن انہوں نے کوئی غم نہیں کیا، ڈرے بھی نہیں، غم بھی نہیں کیا، بس حکم نہیں تھا کہ جواب نہیں دینا، تو وہ برداشت کرتے رہے۔ تو جو ہو رہا ہے، اگر دیکھیں مختصر اگر میں مضمون یہ بیان کروں کہ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو اب آپ کو غم نہیں ہے، غم نہیں کرنے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ خوف و غم نہیں ہوتا۔ تو مومن جو ہے وہ تو دیکھیں ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، باقی چیزوں کا غم اور خوف نہیں ہوتا۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے مومن جو ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، اب مرسلون میں آپ مومنون بھی لگا لیں، ہم تو مومن تو اللہ کے جناب میں ہوتا ہے۔ اس نقطے کو تھوڑا محسوس کریں نا، وہاں تو آگ تھی اور آگ میں سے آواز آئی، تو یہاں تو ہر چیز آواز دے رہی ہے میرے پیچھے تو اللہ ہے، اننی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہے ہمارے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، یہ یعنی اللہ کا ارادہ ہے، جو بھی ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں تو میں اللہ کا ارادہ ہوں، اللہ کا حکم ہوں، بس میں آپ کے سامنے ہوں۔ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ مضمون ذرا وہ گہرا ہو جاتا ہے، لیکن میں زیادہ آپ کو ڈیپ میں نہیں لے جا سکتا، لیکن بات یہ ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور جو میرے بھیجے ہوئے ہیں، اب مومن بھی بھیجا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے مومن، ہم سب کو کس نے بھیجا ہے؟ چلے وہ پھر بات ذرا پھیل جاتی ہے اور وہ ایسا میں اور مزید نہیں جاتا بہرحال۔ اچھا، الا من ظلم ثم بدل حسنا، لیکن جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اس نے اس کو نیکی سے، من بعد سوء فإنی غفور الرحیم، اس کی میں نے بات کر بھی چکا ہوں گزشتہ سبق میں۔ دیکھیں ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی نافرمانی سے۔ تقوی کسی چیز، تقوی خوف کا نام ہے، احتیاط کا نام ہے تقوی۔ تو ظلم یعنی گناہ، کوئی گناہ کر لیں پھر جلدی آپ توبہ کر لیں، برائی کو بھلائی سے بدل دیں، یعنی اس کی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، یہ دوسرا معجزہ، گریبان میں ہاتھ ڈالو، جب نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا آئے گا کسی بیماری کے بغیر۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین،
تو یہ معجزات دیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. میں نے آپ کو بتایا اللہ کا عام یہ رویہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ معجزات کے ذریعے کسی کو دعوت دی جائے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں 9 معجزات دوں تو دے دیے. اللہ جو چاہے سو کرے. عام رویہ یہ نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے دلائل کی بنیاد پہ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. تو یہ ہے بات. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اور اپنی لاٹھی ڈال دو. جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں. فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم